آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ نے نافرمانوں، گناہگاروں، مشرکوں، منافقوں، فاسقوں، بدکاروں، کافروں کو 3 دھمکیاں دی ہیں کہ اللہ اتنی طاقت رکھتا ہے، اے لوگو اگر میں چاہوں تو تم سب کو ایک ہی وقت میں موت دے دوں، ایک ہی بار میں سب کو ختم کر دوں، مٹا دوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ قرآن کی دوسری دھمکی، اگر میں چاہوں تو تمہارے کانوں سے سننے کی طاقت چھین لوں، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت چھین لوں، دماغ سے سوچنے کی طاقت چھین لوں، دلوں پر مہر لگا دوں، تمہیں پاگل کر دوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ استغفر اللہ، اور میرے سوا کوئی تمہیں یہ طاقت واپس نہیں کر سکتا۔ قرآن کی تیسری دھمکی، اور تمہیں وہ بنا دوں جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں، بندر، سور، خنزیر، کتے یا پھر پتھر کا بنا دوں۔ استغفر اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ یہ سب کر سکتا ہے۔ یہ نافرمانوں، بدکاروں، منافقوں، فاسقوں، مشرکوں، کافروں کے لیے 3 دھمکیاں قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے موجود ہیں۔ پہلی دھمکی، تم سب کو عذاب بھیج کر اکٹھے ختم کر دوں۔ دوسری دھمکی، تمہیں زندہ رکھ کر پاگل نہ کر دوں۔ تیسری دھمکی، تمہاری شکلیں نہ بگاڑ دوں۔ اللہ کہتا ہے میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں جیسے پہلی امتوں کے ساتھ کیا۔ تمہیں مہلت کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ تم میرے محبوب کی امت ہو، تمہارے نبی کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں نہ کسی کا باپ ہوں نہ کسی کا بیٹا ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر تعلق ہے تو صرف میرے محبوب کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں رب العالمین ہوں، میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے مجھے تم پہ رحم آ جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بچے ہوئے ہیں۔ قیامت کے قرب کی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہیں کہ سرخ آندھی آئیں گی، زلزلے عام ہوں گے، پتھروں کی بارشیں ہوں گی، صورتیں مسخ کر دی جائیں گی۔ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اس سے پہلے توبہ کر لو اور گناہ چھوڑ دو، نیکی کی طرف آ جاؤ، ہر وقت اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اپنے نبی کی سنت کی طرف لوٹو اور اپنے نبی کے وسیلے کے قائل ہو جاؤ۔ کسی کا حق نہ کھاؤ، ظلم زیادتی نہ کرو، حقوق اللہ بھی ادا کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو، ہر وقت اس نبی پر درود و سلام پڑھتے رہو تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا رہے۔